ناظرین کرام، آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے احترام رمضان اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی حیات و تعلیمات، چونکہ آج سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا یوم ولادت ہے۔ میں شروع میں ہی اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان حال ہی میں جو ہے وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دے کر واپس لوٹے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی آپ ہمارے قاری قرآن ملک ممتاز قاری جناب قاری خادم بلال مجدی صاحب سے تلاوت قرآن حکیم سن رہے تھے۔ فہد کاظمی صاحب جو ہیں وہ نجف اشرف اور بغداد شریف حاضری دے کے تازہ تازہ آئے ہیں۔ آج ہم ان سے سیدنا عبدالقادر جیلانی کی ایمان افروز جو ہے وہ باتیں اور ان کی تعلیمات کے حوالے سنیں گے۔ میرے دوسرے مہمان ملک ممتاز عالم دین اور بڑا غیرت مند جو ہے عالم دین جناب علامہ نبی گل قادری صاحب، آپ جانتے ہیں یہ میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مجھے پروفیسر حافظ ناصر محمود صاحب بھی جوائن کریں گے۔ اور نعت آج آپ کو میں ملک ممتاز قاری ہیں اور ممتاز نعت خوان اور باکمال شاعر بھی ہے صاحبزادہ حسنین مظہری، یہ بھی میرے مہمان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح تصدق رسول نوجوان نعت خوان جو ہے وہ نعت سرور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آج کے پروگرام میں پیش کریں گے۔ قوالی آج نوجوان قوال اور بڑی زبردست قوالی کرتے ہیں ڈوب کے، سیف میاں داد، کیف میاں داد اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ہمیں آج محفل سماع جو ہماری ہوگی اس میں قوالی بھی سنائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کا کروڑ کرم ہے، اور اس بات کو کبھی سوچیں، وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ یہ جو امتوں میں ہمیں خیر امت قرار دیا گیا، یہ صدقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ مجھے حدیث پاک حدیث قدسی کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اللہ کی فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کی امت کو عذاب دینا ہوتا، ہماری منشا عذاب کی ہوتی، تو ہم رمضان پاک کا مہینہ کیوں عطا کرتے؟ تو یہ بخشش و رحمت کی گھڑیاں آج شروع ہو چکی ہیں، آج شام سے، اور یہ وہ مہینہ ہے جب دلوں کے اور قلوب کے زنگ دور ہو جائیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جب شیطان جو ہے وہ جکڑے جا چکے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں ضرورت ہے کہ ہم اندر کے جو نفس کے شیطان ہیں ان کو جو ہے وہ قابو میں لانے کا اور ان کی اصلاح کا یہ موقع ہے رمضان پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل محروم رہا۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ناظرین، اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ وہ لوگ ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس میں پھر ایک جو ہوتا ہے جمعۃ المبارک، دوسرے جمعے تک جو ہے وہ ہر جتنے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ جو ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ روزے دار تو وہ ہوتا ہے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، اور آسمان کے ملائکہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں روزہ داروں کے لیے۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں یہ گناہوں کا کفارہ ہے، رمضان پاک جو ہے یہ گناہوں کو راکھ کر دیتا ہے جلا کر۔ اس لیے رمضان پاک کا بہت احترام کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا برکات ہے تو یہ دعا کریں کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج تاریخ اسلام کا ہر صاحب علم اور ذرا سے بھی تاریخ کی جس کو کوئی روشنی ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ سلسلہ قادریہ کی دین اسلام کے لیے لازوال بے مثال خدمات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب کے ریگزاروں سے لے کر اور باقی دنیا کے جو ہیں وہ جتنے بھی جس کو کہتے ہیں مرغزار جو ہیں، ان سب تک کوئی جگہ ایسی نہیں، افریقہ کے تپتے صحرا سے لے کر اور یورپ کے منجمد فضاؤں تک کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کو سیدنا عبدالقادر جیلانی کے سلسلے کے لوگ
یا ان سے عقیدت کرنے والے لوگ نہ ملیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی امام الاولیاء ہیں، سرتاج الاولیاء ہیں، سردار الاولیاء ہیں، اور جس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اس طرح اولیاء کے امام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کی کرامات تو اس حد تک ہیں کہ امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت وہ کہتے ہیں کہ ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑی کرامت میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی کہ آپ نے جو توحید کا درس لوگوں کو دیا اور توحید کا جو عقیدہ ہے اس کو جس طرح راسخ کیا ہے۔ میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں جو کل میں نے آپ کے حوالے سے پڑھی اور میں حیران ہو گیا۔ فرماتے تھے کہ اہل دنیا سے امید لگانے والے ضعیف الاعتقاد افراد کو منافق اور مشرک میں کہتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کی وحدانیت، اللہ کی طرف اشارہ، اس کی وحدانیت کا تقاضا ہے کہ اس کی محبت میں بھی وحدانیت ہو۔ اگر تم اس کے علاوہ کسی اور سے محبت رکھتے ہو تو اس کی محبت میں غیر کو شریک کرو گے جو توحید کے منافی ہے۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑا توحید کا درس کوئی دے سکتا ہے؟ آج انفارچونیٹلی بڑا دل دکھتا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے جو ہیں بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی ایسی شرک کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ پھر اس پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ بالکل نہیں پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کام چل گیا ہے، کاروبار چل گئے، پیر بن گئے، کسی جماعت کے لیڈر بن گئے، اور جہالت کی باتیں ایسی شرم آتی ہے اہل علم کو سن کے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی کا ایک کمال یہ ہے، یہود و نصارہ 5000 کو آپ نے دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور 1,00,000 لوگ ایسے تھے جو مختلف گناہوں میں مبتلا تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، زانی تھے، شرابی تھے، جن کا ہر قدم کوہ صنم کو اٹھتا تھا۔ نگاہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے ان کو سوئے حرم کی طرف گامزن کر دیا، ان لوگوں کے قلوب بدل دیے، قلوب میں ایک انقلاب پیدا کر دیا، اور آپ کو محی الدین جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، دین کو زندہ کر دیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کی کئی کتابیں آپ کے مواعظ حسنہ دیکھے کہ بڑے بڑے 400 اہل علم جو بہت بڑے علماء ہوتے تھے وہ کتاب اور وہ قلم لے کے آپ کے دروس لکھ رہے ہوتے تھے، اور ایک ایک قرآن حکیم کی آیات کی 40 تفاسیر بیان کرتے، اور اس کے آخر میں کہتے اب ہم قال سے حال کی طرف جاتے ہیں۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا سلسلہ قادریہ جو ہے اس میں ایک کمال کی بات جو ہے تاریخی طور پر وہ سمجھنی چاہیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، 2 عالم اسلام کے اتنے بڑے جرنیل جو تھے، وہ بھی انہی کی تعلیمات اور ان کے فیض سے ہی جو تھے انہوں نے پھر کفر کا مقابلہ کیا، اور بیت المقدس جنہوں نے آزاد کیا یہ بھی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فیض تھا۔ لیکن آج ہماری بد نصیبی، ہمارے ہاں مقابلے شروع ہوئے ہیں کہ چشتی افضل ہیں، کوئی کہتا ہے قادری افضل ہے، کوئی کہتا ہے نقشبندی افضل ہے، کوئی کہتا ہے سہروردی، حالانکہ سیدنا عبد القادر جیلانی سے تمام سلاسل تصوف کے جو بڑے بزرگ تھے، وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہوں، وہ شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند ہو، یا شہاب الدین سہروردی ہو، سب نے، یا جو حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تمام نے سیدنا عبد القادر جیلانی سے فیض اٹھایا ہے۔ وہ تفصیلات میں جب بریک کے بعد آؤں گا تو میرے اسکالر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب فہد علی کاظمی صاحب سے۔ جب تک بریک نہیں ہوتی شاہ جی، آپ نے کیسا مزے لیے ہیں وہاں پہ جا کے؟ اکیلے آپ وہاں پہ مزے لوٹ کے آ گئے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، آپ کو، آپ کے پلیٹ فارم سے جڑے ہمارے تمام ویورز کو رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارکباد، اور آپ کو ڈبل مبارکباد اس لیے بھی کہ یہ وہ نازک موضوع ہیں جن کے اوپر آپ جو ہیں آواز اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اولیاء کاملین کے اوپر جو آج کل اٹیکس ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر، جیسے آپ خود بھی فرما رہے تھے حرزہ سرائی، کچھ ہمیں بھی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث الثقلین جیسی پرسنالٹیز کتنی بڑی ہیں۔ قبلہ غازی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ صرف ایک خاص قسم کی مسٹیکل اپروچ کے اوپر نہیں رہتے، وہ مسٹیسزم تو ہے ہی ہے، مگر بنیادی طور پہ ان کا جو رول ہے وہ ایک ریفارمر کا رول ہے، اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں یہ ہر شعبے کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہی ہم لائف کو دیکھیں
تو اس دور کا جو بغداد تھا اور دین کے جو معاملات تھے، شریعت کے جو معاملات تھے، اس میں بڑا انحطاط تھا. اور وہ جو ایک آپ سمجھیں کہ جو رولنگ کلاس تھی، جو رولنگ ایلیٹ تھی، وہ دین سے بھاگ رہی تھی.